یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ہاتھ پہ چکری۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انگلیوں پر اگر چکری کا نشان ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور چکری کس طرح کی ہو تو اچھی ہوتی ہے اور کس طرح کی ہو تو اچھی نہیں ہوتی، اور اس سے عمر کا اندازہ کس طرح لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ایک پروگرام ہم ضرور ایسا کریں گے کہ جس سے آپ کو واضح کر کے بتائیں گے کہ ایک ایک لکیر گنتے جاؤ تو عمر کا اندازہ ہوتا ہے، یا مہینے کا اندازہ ہوتا ہے، یا سال کا اندازہ ہوتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے، اس پر بھی ہم بات ضرور کریں گے۔ لیکن فی الحال جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے ہاتھ پہ چکری، سب سے پہلے اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں نا زندگی کی لکیر، یہ ہے زندگی کی لکیر۔ مثال لے لیں، زندگی کی لکیر پر چکری ہے، اس طرح گھوم رہی ہے، یہ جو اس طرح گھوم رہی ہے چکری، اس کو اگر ہم ایک سنگل اگر یہ ہوگا نہیں چکر تو اس کو ہم دائرہ کہیں گے، سنگل اگر ہوگا اس کو ہم دائرہ کہیں گے، اور دائرے کے کچھ اور معنی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح کی چکری ہے نا تو یہ سمجھو کہ اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، اس میں تناؤ یا الجھاؤ آنے والا ہے، تناؤ آنے والا ہے، یعنی کوئی مشکل آنے والی ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہے، اس کا کیوں دیتی ہے اگر یہ لائف لائن پر ہو تو، ٹھیک ہے نا، لائف لائن پر ہو، جیسے جزیرے کی جگہ پر ہے۔ اگر یہ سنگل ہے، مثال کے طور پر اگر یہ لکیر کے اوپر یہ سنگل اس طرح سے بنی، اس کے معنی الگ ہو جائیں گے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ اسی طرح اگر جزیرہ بنا ہوگا تو اس کا بہت فرق ہے، یہ جزیرہ نہیں ہے، یہ چکری ہے، یعنی ایسے چکری نما نشان، اور یہ دائرہ ہے۔ دائرہ ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ ابھی آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ یہی ہے کہ ہاتھ میں چکری۔ اب یہ دیکھیں، اگر یہ دماغ کی لکیر پر اگر اس طرح آئے گی نا، دماغ کی لکیر پر اس طرح آئے گی، اسی طرح کی چکری اگر دماغ کی لکیر پر آتی ہے تو دماغی صلاحیتوں کو گھما کے رکھ دیتی ہے۔ دماغی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو گھما کے رکھ دیتی ہے، گھما کے اس طرح رکھ دیتی ہے کہ مثال ایک بندہ جو ہے نا کسی چیز کا ماہر ہے، کاریگر ہے، یا بہت بڑا چیمپئن ہے، تو اس کا جب یہ چکری کی عمر کو پہنچے گا، اور چکری زیادہ طول نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ سالوں رہے گی، ایسا نہیں ہوتا، یہ کچھ گھڑیاں بھی رہ سکتی ہے، کچھ لمحے بھی رہ سکتی ہے، کچھ دن بھی رہ سکتی ہے، مہینے تک بھی یہ نہیں پہنچتی کہ اگر ہم کہیں گے جی مہینہ، ایسا نہیں، یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے کہ بندے کا ذہن بند ہو جاتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز اس کے سامنے ہو جاتی ہے کہ اس کا ذہن معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا بندہ سکتے میں آ گیا کہ جی فلانا سکتے میں آ گیا۔ سکتہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر یعنی دماغ میں کوئی پلان، کوئی چیز نہیں آ رہی، جو کیا ہوا کام ہے وہ بھی نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کیا، جو کرنا ہے اس کا بھی نہیں پتہ، اچانک ہی نکل جاتی ہے۔ چکری اس طرح یہ پانی کی بھی ہوتی ہے، پانی میں ایک چکری آپ نے دیکھا وہ گھومتی ہے، خطرناک ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہوا میں بھی آپ دیکھتے ہیں عام طور پر بھی کاغذ اڑنے لگتے ہیں، یہ چکری سی ہوتی ہے۔ یہ وہ ہوتی ہے کہ لکیر کو وقتی طور پر کچھ لمحوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے یہ لاک کر دیتی ہے، ٹھہرا دیتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ مہینہ رہے، نہ، یہ صرف ایک ہفتہ بھی مشکل سے رہ سکتی ہے، ایک ہفتہ بھی مشکل سے رہ سکتی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کسی کا کوئی بہت ہی پیارا عزیز یا بہت ہی پیارا رشتہ دار یا کچھ ایسا جو نا وہ اس کو کچھ ہو گیا تو بندہ اس میں ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، یوں پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا کیسے، اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہو گیا ایسا، باقی ساری چیزیں وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ اور بعض لوگ آپ نے اس طرح بھی دیکھے ہوں گے کہ جن یہ سمجھو کہ دل کی لکیر ہے، اس پر چکری کا آ جانا، دل کی لکیر پر چکری کا آ جانا، کہ دل کی لکیر پر اگر آیا نا تو یہ سمجھیں کہ اندر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی پرابلم بڑی نہیں ہوتی کیونکہ چکری چل رہی ہے نا، چکری ہے، یہ تو وقتی ہے، ہوا کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ قسمت کی لکیر پر آتی ہے تو قسمت کی لکیر کو بھی ایسا کر دیتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کام کاروبار جو بھی سلسلہ ہوتا ہے بہت ہائی لیول پہ چل رہا ہوتا ہے، اچانک وہ سارا کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، کام پہ جانے والا طبیعت نہیں مان رہی، یہ جواب ہی نہیں دیتے، کہو بھی جانا ہے وہ نہیں، وہ جواب نہیں دیں گے، کیوں کہ یہ چکری جو نا وقتی طور پر ہر چیز کو گھما کے رکھ دیتی ہے، یعنی روک دیتی ہے۔
ایک چیز رک گئی، اس کے بعد یہ گھومنا شروع ہوئی، گھومتے گھومتے ختم، بالکل نکل جائے گی۔ وہ غبار ہوتا ہے، جیسے نہیں کہتے ہیں کہ غبار آیا ہوا ہے، میرے دل پہ غبار آئی، یہ دل پہ غبار والی علامت یہ بتاتا ہے یہ دماغ پر اس طرح کی چیز، یہ زندگی کی لکیر پر، یہ قسمت کی لکیر پر ایسی چیز۔ اور اسی طرح سے بعض ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے، یہ کمر کے ابھار پر اگر اس طرح کا نشان بن رہا ہے، یعنی چاند کے ابھار کے اوپر اس طرح بن رہا ہے، اسی طرح مریخ کے ابھار پر یعنی بن رہا ہے، مریخ کا ابھار آگے یہاں بن رہا ہے، یا اس انگلی پہ، اس انگلی پہ، اس پہ کسی پہ بھی بن رہا ہے، تو یہ وقتی طور پر بلاکنگ کا ہوتا ہے۔ اور جو انگلیوں کے اوپر یعنی یہاں پہ بنے ہوتے ہیں نا، کچھ سیدھے، کچھ الٹے، کچھ سیدھا گھوم رہا ہے، کچھ الٹا گھوم رہا ہے، کوئی الٹا گھوم کے پھر سیدھا ہو رہا ہے، اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے عمر کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور بندے کے کردار کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض ہاتھوں میں یہ محراب کی صورت میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں، جیسے یہ محراب نما نشان، یہ اس طرح کا نشان جیسے محراب ہوتا ہے نا، اس طرح کا نشان اگر انگلی میں ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھو کہ عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اس طرح کا محراب نما نشان بنا ہوتا ہے۔ اور کچھ ہاتھوں میں دیکھیں یہ یوں چلتے چلتے یہ پھر اچانک یوں الٹا یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا کام یا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اچانک وہ کاروبار بیگ ہو جاتا ہے، پھر یہ وہاں سے ریورس واپس آتے ہیں، واپس سے پھر آگے جاتے ہیں، اس طرح کی جن سچویشن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ اگر اس پر آ جائے، یہ جسے ہم کامیابی والی انگلی کہتے ہیں، رنگ فنگر کہتے ہیں انگلش میں، اس پر اگر آ جائیں یہاں پر، تو اس پر اگر دیکھیں بالکل اس طرح سے آ رہا ہے جس طرح سے میں بنا رہا ہوں، اگر اس طرح سے آ رہا ہے تو یہ بہت اچھی علامت ہے، یہ کامیاب ہونا، شہرت ملنا، کامیابی ملنا، یہ اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ اور اگر اس پہ آ گیا، اس پہ آیا اور اس پہ یوں آیا اور پھر یوں ہوا اور پھر اس کو یوں ہوا، پھر یعنی بیچ میں کچھ آگے کوئی کہیں چھوٹا کہیں بڑا، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، اگر اسی طرح کا نشان، بہترین نشان اگر اس پہ آ جائے گا تو دولت آئے گی آپ کے پاس، دولت آنے کی علامت ہے اگر اس پر آ گیا۔ تو یہی نشان اگر اس پر آ گیا شہرت ملنے کی علامت ہے، یہی نشان اگر اس پر اگر آ گیا، یہ نشان یعنی چکری، اچھی چکری، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اور اس پہ اگر یہ برا نشان اگر کوئی آ گیا تو سمجھو بری علامت ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہاتھ پہ موجود چکری، تو اس کو آپ غور سے اپنے ہاتھوں میں، اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھوں میں دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ محمد جمشید صاحب نے سوال کیا نامعلوم جگہ سے کہ شادی پسند کی ہوگی یا نہیں۔ محمد جمشید صاحب، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز اچھی ہوگی۔ ماریا نے سوال کیا سرگودا سے کہ میری شادی کی زندگی پر ذرا سی روشنی ڈالیں، نہ ہی شوہر عزت دیتا ہے اور نہ ہی سسرال والے، یہ بتائیں کہ میرا کیا بنے گا۔ دیکھیں، آپ کوشش کریں اپنی شادی کو چلانے کی کوشش کریں، اور جس طرح آپ پہلے کر رہی تھی اسی طرح کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ شادی چلے گی، ورنہ اگر ان کے حساب سے دیکھیں تو شادی چلنے کے امکان نہیں ہیں۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر سلامت ہے اور اچھی ہے۔ نجیب اللہ صاحب نے سوال کیا کراچی سے کہ میرا ذاتی کاروبار کب ہوگا۔ نجیب اللہ صاحب، آپ کے اوپر تو اللہ کی ویسے ہی رحمت ہے، اور آپ جس چیز کی طرف بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہو جاتی ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے۔ آپ کوشش کریں، 2021 آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا سال ہوگا، اور اس میں کچھ بھی کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ نبیہ یعقوب نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ آپ کی شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی اور آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوگا، اور شادی 2022 میں ہوگی۔ وقار خان صاحب نے سوال کیا ہے میری قسمت کیسی ہے اور یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں حالات کس طرح ہوں گے۔ آنے والے وقت میں حالات بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھی ہے اور بہت بہتر قسمت ہے، کیونکہ آپ کی قسمت کی لکیر چاند کے ابھار سے شروع ہوتی ہے، اور یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ باولپور سے انہوں نے سوال کیا۔ عروہ منصور نے سوال کیا ملتان سے کہ میری شادی کیسے رہے گی، لو ہوگی یا ارینج ہوگی۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور زندگی بڑی اچھی اور بہتر ہوگی۔ عروج ملک نے سوال کیا سرگودا سے کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 6 سال گزر گئے، میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا دوسری شادی ہو جائے گی اور شادی کامیاب رہے گی کہ نہیں؟ اللہ کے فضل سے آپ کی شادی ہو جائے گی 2022 میں، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کامیاب رہے گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں بہت اچھی ہیں۔ توسل نے سوال کیا چکوال سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔
آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ اکثر نے سوال کیا حسن ابدال سے نوکری اور قسمت کے بارے میں بتائیں۔ اکثر صاحبہ اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت بہت اچھی ہے۔ رہی بات نوکری کی تو آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا کہ کوئی کاروبار کر لیں، اس میں بہت فائدہ ہوگا اور کامیابی بھی ملے گی۔ میزبان نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ پہلی شادی ختم ہو چکی ہے، دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ میزبان صاحبہ آپ کی دوسری شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور آنے والا وقت آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ثابت ہوگا۔ فاطمہ نے سوال کیا مسقط سے کیا میری طلاق ہو جائے گی اور کیا میری زندگی میں خوشیاں آئیں گی؟ فاطمہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ خدا نخواستہ اگر شادی ٹوٹ جاتی تو دوسری شادی کا چانس موجود ہے۔ بہرحال پہلے تو سب سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اس شادی کو چلانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کوشش کریں گی تو اللہ کے فضل سے یہی شادی چل جائے گی اور آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھا اور بہتر ہو جائے گا۔ سویرا افضل نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میری شادی نہیں ہو پا رہی، یہ بتائیں کہ کب ہوگی؟ سویرا افضل صاحبہ آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ صبر کریں، جلدی نہ کریں، جلدی کا کام اچھا نہیں ہوتا۔ افشان جاوید نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2022 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ نادرہ نے سوال کیا کراچی سے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے رہے گی، یہ بتائیں۔ نادرہ صاحبہ آپ کے اللہ کے فضل سے شادی کے بعد کی زندگی بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ اکثر بانو نے سوال کیا وزیر آباد سے امریکہ یا کینیڈا کا ویزا کب لگ پائے گا؟ دیکھیں اکثر صاحبہ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو موجود ہیں، لیکن ملک کے نام اس پہ نہیں لکھیں کہ کینیڈا کا لگے گا یا لندن کا لگے گا۔ آپ کے ہاتھ میں جو سفر کی لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے 2021 کے 7ویں اور 8ویں ماہ میں انشاءاللہ آپ کو سفر آئے گا۔ کمل نے سوال کیا لاہور سے کیا میں امیر بن پاؤں گی؟ کمل صاحبہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر پر اسٹار موجود ہے، اور جن ہاتھوں میں اسٹار ہوتا ہے ان کی شہرت بھی ہوتی ہے، نام بھی ہوتا ہے اور دولت بھی ہوتی ہے۔ آنے والا وقت اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئے گا۔ ندا نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ندا صاحبہ آپ کی شادی انشاءاللہ ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی 2021-22 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ مسز ناصر نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی اور حالات کب اچھے ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن 2022 کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ سارا نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میرے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے لیے دوسری شادی کیسے رہے گی؟ سارا صاحب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، اللہ کے فضل سے یہ شادی کامیاب ہوگی اور زندگی میں سکون آئے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔